بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 437، قدیم مضامین کے ساتھ نئی قسط۔ لاکھوں آدمی مرکز نظام الدین کی طرف رجوع فرما رہے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ پر یہ چند قسطیں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ فتنہ عالمی عاشورہ کیسے وجود میں آئی۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اجتماعات اور نقل و حرکت۔ دعوت و تبلیغ کی اصل روح نقل و حرکت ہے، یعنی دین کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا اور اللہ کے دین پر اپنی خود کی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اعمال کی دعوت دینا، اور دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے جماعتیں بنا بنا کر خود بھی نکلنا اور دوسروں کو بھی نکالنا۔ اس نقل و حرکت اور قربانی اور اطاعت والی دعوت میں بڑی ہی جاذبیت اور بڑی ہی برکت ہے۔ مرکز نظام الدین والی دعوت کی برکتیں۔ سن 2016 میں حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے مکمل طور پر مرکز نظام الدین میں اپنے پورے اختیار سے اپنی شورا کو اعتماد میں لے کر ترتیب دعوت و تبلیغ کو سیرت طیبہ پر ڈال دیا۔ ہر چھوٹا بڑا کام مرکز نظام الدین کی شورا کے عمومی مشورے کے تحت ہونے لگا۔ عمائدین شورا کی اکثریت مفتیان کرام اور علماء اعظام اور مخلص تجربے کار پرانے ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ مقیمین کے شاہانہ دبدبے کو ختم کیا گیا اور 2 ماہ کی ترتیب پر دنیا بھر سے آنے والے ساتھیوں کے ذریعے مرکز کے دعوتی تقاضے پورے ہونے لگے۔ ہٹو سرکو کا شخصیت پرستانہ ماحول دور ہوا۔ ہر آدمی کے لیے مرکز نظام الدین کے ماحول کو فری اور آزادانہ بنا دیا گیا۔ مقیمین کے کمروں پر ان کے خدام کے پہرے بھی گئے، اور حضرت جی کا رومال اور اگالدان اور نالین لے کر پیچھے پیچھے پھرنے والے بھی گئے۔ کمروں میں خواص کی علیحدہ علیحدہ نمازوں کی ترتیب بھی گئی۔ دسترخوان کی تقسیم بھی کہ حی علی الصلاۃ کی جانب خواص کو بٹھاؤ اور حی علی الفلاح کی جانب عوام کو بٹھاؤ۔ یاد رہے کہ دسترخوان کریم ہوٹل سے آئے ہوئے دیگچے صرف خواص کے لیے ہے اور مرکز میں تیار شدہ کھانا عوام کے لیے ہے۔ یہ بٹوارہ بھی ختم کر دیا گیا۔ بس ٹرین کے ریزرویشن صرف مخصوص ٹریول ایجنٹ سے ہی کروانا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ کمیشن بٹورنے کا سلسلہ بھی گیا۔ ہدایہ لینے کا زمانہ ختم ہوا۔ اب تو مہمانوں کو واپسی پر حضرت خود ہدیے دیتے ہیں، یعنی ساری ترتیب دعوت سیرت صحابہ والی ہے۔ افراد اور قوم کی چلنی ختم ہو گئی، یعنی سارے کام عمومی مشورے کے تابع۔ عوام کے لیے 4 ماہ اور علماء کے لیے سال۔ رائیونڈ مرکز اور بغاوت۔ رائیونڈ مرکز میں مرکز نظام الدین سے بغاوت کا سلسلہ شروع ہی سے جاری ہے، اور اس بغاوت کے تابوت کی آخری کیل بھی وہیں ٹھوکی گئی۔ دراصل امارت کو ختم کرنے کی پلاننگ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ دامت و برکاتہم کے کہ جب حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے حضرت جی انعام الحسن صاحب کی امارت کا اعلان فرمایا تو رائیونڈ مرکز کے ذمہ دار نے خط لکھا کہ پنجاب کے گدی نشینوں کی طرح کہ باپ مرا تو بیٹا بیٹھ گیا، آپ نے اسی طرح کا حال مرکز نظام الدین کا کر دیا کہ مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر بنا دیا۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ بھائی میں نے یہاں کے بڑے بڑے علماء کے سامنے ان کی رائے سے یہ فیصلہ لیا۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر رائیونڈ والے مرکز نظام الدین میں موجود تھے۔ اسی ذمہ دار نے جو 30 سال قبل حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے انتقال پر پنجاب کی گدی کی مثال دی تھی، اسی شخص نے 30 سال بعد وہی الفاظ کو مرکز نظام الدین میں اسپیکر ہاتھ میں لے کر دہرایا اور کہا کہ اب یہاں مرکز نظام الدین میں امیر نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اب مرکز نظام الدین میں بیعت نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا کہ تم یہ کیا کہتے ہو؟
تو کہنے لگے کہ ہم نے پنجاب میں بڑی بڑی گدیاں چھین لی ہے، مرکز نظام الدین کیا چیز ہے؟ بالکل اسی ذہنیت کے ساتھ سن 2016 میں امارت کو ختم کرنے کے لیے رائے ون والوں نے عالمی شورا بنا ڈالی۔ واقعی رائے ون والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے شروع سے ہی مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت کو کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ رائے ون والوں نے تو ہمیں کبھی امیر مانا ہی نہیں، ہم ہی ہیں کہ انہیں اپنا رفیق بنا کر سالہ سال سے اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے۔ تنبیہ: حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی یہ کلمات رائے ون والوں کی مدح سرائی میں نہیں بلکہ یہ کلمات ایک کڑھن اور کوفت اور افسوس کے لیے تھے کہ ایک پورا ملک مرکز نظام الدین سے ہمیشہ سے کٹا رہا اور وقت کا عالمی امیر دکھ بھری آہیں بھرتا رہا، یعنی ان کے ملک کے نصیب میں اطاعت امیر کبھی تھی ہی نہیں۔ الیاسی گھرانے کو مٹاؤ والی اسکیم، رائے ون والوں کی یہ مہم کہ الیاسی گھرانے کو تبلیغی ذمہ داری سے بے دخل کر دو، یہ ان کی قدیم آرزو رہی۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحت مند تھے۔ رائے ون اجتماع میں بڑے لمبے بیانات کرتے ہیں اور ناشتہ بہانہ بنتا ہے کہ قے پر قے ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم عمری ہی میں بغیر کسی عارضے یعنی بیماری کے انتقال کر جاتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب اللہ ان کی عمر کو لمبی کرے، آپسی ملی بھگت سے ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جاتا رہا ہے اور پلاننگ یہ تھی کہ انہیں ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دے تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں۔ اس قید و مکر میں فیل ہو گئے تو عالمی شورا بنا کر ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ مولانا سعد صاحب کو کسی طرح سکون نہ ملے اور وہ دنیا بھر کے مخالفین کی جسمانی اور روحانی زد و کوب اور اذیتوں سے سسکتے رہے۔ اللہ نے مدد فرمائی کہ اس قدر سنگین حالات میں گھرنے کے باوجود رائے ون والے اور ان کی سیاسی عالمی شورا حضرت جی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی۔ تبلیغ اور سیاست۔ تبلیغی کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑتے گئے وہ تبلیغی لوگ کہلائے اور اس کام کے کچھ آداب اور اصول مرتب ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور لوگ اسے مرکز مانتے ہوئے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوتی کام سیکھتے رہے اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرتے رہے۔ کام پھیلتا گیا، تھوڑے عرصے کے بعد پارٹیشن ہو گیا۔ ابتدائی دور میں رائے ون مرکز والے نظام الدین مرکز کی خوب اطاعت کرتے رہے۔ رائے ون مرکز میں تبلیغی سیاست کا رجحان اور اس کی ابتدا، جس طرح ہر نئی جماعت اور نئی پارٹی اور اس کے محرکین عوام میں اپنا سکہ جمانے اور اپنی شہرت اور قابلیت بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے کارنامے اور نئی تبدیلیاں لے آتے ہیں، اسی طرح مرکز رائے ون کے سیاست دانوں نے کیا۔ الیاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب تبلیغ میں پہلی تبدیلی عوام میں 1 سال کے خروج کی آواز اور تشکیل۔ مرکز نظام الدین میں صرف 4 ماہ کی تشکیل تھی۔ دوسری تبدیل بیرون کے سفر کے لیے 40 سالہ عمر مشروط کر دی گئی۔ اس سے چھوٹی عمر کے آدمی پر بہت روک تھام تھی الا ماشاء اللہ۔ الیاسی تبلیغ میں کوئی روک تھام نہیں، بس کام کو سمجھنے والا شخص ہو اور جماعت کے ساتھ مل جل کر کام کر سکے۔ تیسری تبدیلی پرانوں کے جوڑ میں 3-5-3 کی ترتیب۔ مرکز نظام الدین میں اس سے لکی نمبر کی کوئی ترتیب نہ کسی نے سنی نہ دیکھی۔ چوتھی تبدیلی 1.5 سال کی ترتیب۔ مرکز نظام الدین میں صرف 4 ماہ کی ترتیب عوام کے لیے اور علماء کے لیے 7 چلے تھے بس۔ پانچویں تبدیلی مذاکرے کی جماعت۔ مرکز نظام الدین میں یہ آواز لگتی تھی کہ جانے والی جماعت ہدایت سن کے جائے اور واپس آ کر کارگزاری سنائے۔ چھٹی تبدیلی سپریم شورا، یعنی پہلے رائے ون مرکز کی شورا کسی بات کو طے کرتی ہے اور پھر وہ طے کردہ امور سپریم شورا پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سپریم شورا کاٹ چھانٹ کر کے جن امور کو قبول کرتی ہے تو پھر وہ امور رو بعمل لائے جاتے ہیں۔
یہ ترتیب سپریم شورا سراسر حضور کے بتائے ہوئے اصول اور مشورے کے خلاف ہے، اور یہ طرز مشورہ کمیونزم کی ترتیب مشورہ کے عین موافق ہے۔ جب سے تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے ایک ہی بات سنتے آئے ہیں کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد مشورہ نہیں۔ 7ویں تبدیلی قدیمات کا جوڑ، یعنی وقت لگائی ہوئی مستورات ماں محرم کا تربیتی 15 دن کا جوڑ۔ مرکز نظام الدین میں اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں، ہاں انہیں چند گھنٹوں کے لیے جوڑا جاتا ہے، کسی تبلیغی ساتھی کے پردے دار مکان میں، اور مذاکرہ اور بیان ہوتا ہے، کارگزاری ہوتی ہے، دن آدھے دن کا جوڑ ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ 8ویں تبدیلی مشقی ترتیب، یعنی پرانا ساتھی نئے ساتھی سے مذاکرے کے ذریعے کام سمجھائے۔ مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں دیکھی گئی۔ 9ویں تبدیلی ملکوں میں اور عالمی مشوروں میں علماء کرام کے بجائے شوبیز اور مشہور آدمیوں کو ہی بھیجا جاتا ہے، جبکہ مرکز نظام الدین سے علماء اور مفتیان کرام کو کثرت سے بھیجے جاتے ہیں، اور مرکز کا سارا کام بھی علماء کرام ہی انجام دیتے ہیں۔ نیز اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہیں جن کا نام مرکز نظام الدین والوں نے کبھی نہ سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے۔ یعنی شروع زمانے سے ہی مرکز رائے کے تبلیغ نما سیاست دانوں نے اپنی سیاسی ترتیب ہی پر تبلیغی کام چلاتے رہے۔ کسی بات کو شروع کرنے یا ایجاد کرنے کے لیے مرکز نظام الدین سے نہ اجازت مانگنا اور نہ ہی مشورہ لینا ہوتا رہا۔ اسی صدمے سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرکز رائے والوں نے کبھی ہم کو امیر نہیں مانا، ہم ہی رفیق بن کر ان کے ساتھ چلتے رہے۔ اس ملفوظ کے ایک ایک حرف پر غور فرمائیں۔ امیر عالم حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی دکھ بری شکایت اور بے بسی اور بے کسی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ رائے مرکز کی تشہیر، یہی نہیں بلکہ سارے عالم میں اس بات کو خوب چلایا گیا کہ مرکز نظام الدین انڈیا کا مرکز ہے اور مرکز رائے پوری دنیا کا مرکز ہے۔ گودھرا 78 کے پرانوں کے جوڑ میں تو باضابطہ حضرت جی انعام الحسن صاحب سے کہا گیا کہ آپ ہندوستان کی فکر کر لو، باقی ساری دنیا کے کام کے لیے رائے مرکز موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب موطالعہ دامت برکاتہم نے اسی بات کا اظہار چند ماہ قبل ہی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مرکز رائے والوں کو سیاست دانوں کے لقب سے نوازا۔ عالمی شورا اور رائے عالمی شورا کے بنانے میں اسی رائے والی سیاست نے کارنامہ انجام دیا۔ قدرت نے نظام الدین مرکز سے جن لوگوں کو باہر نکلوا دیا تھا، انہی ٹنکوں کے بلبوتے پر مرکز رائے کے سیاست دانوں نے اپنی دیرینہ خواہش اور مراد پوری کرنے چلے تھے، اور اس امید میں تھے کہ 50 سال سے جس آزادانہ تبلیغی ریاست کے خواب دیکھتے آ رہے ہیں، شاید اس عالمی شورا کی برکت سے وہ ادھورا خواب پورا ہو جائے۔ ایمان اور کفر میں لطیف سا فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جس کے بارے میں بتائے کہ وہ سیاسی پارٹی ہے، تو اسے دعوت و تبلیغ سے کیا واسطہ؟ اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل بصیرت اور دور اندیش ہستی نے اس سیاست پر مہر ثابت کر کے امت مسلمہ کو چوکنا کر دیا۔ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کا دعویٰ بے مہار۔ افسوس کہ آج حضرت شیخ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مولوی شاہد صاحب سہارنپوری صرف بغض سعد میں مبتلا ہو کر لکھتے ہیں کہ رائے مرکز کی قیادت دنیا تبلیغ پر 80% چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ بات حلفیہ کہی جا سکتی ہے کہ جس قیادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی بتا چکے ہیں، اس سے سیاست اور فتنہ ہی تو پھیلے گا، نہ کہ دعوت و تبلیغ و ہدایت۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری تو اپنے کسی بھی امر میں قرآن اور سنت کی طرف متوجہ ہونے سے زیادہ حضرت شیخ اور ان کے منامات یعنی خوابوہی سے مسائل حل کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ چنانچہ خط بنام مولانا سلیم اللہ خان صاحب میں عالمی شورا کی وکالت کرتے ہوئے اس کے قیام کو دربار نبوت کا اشارہ بلکہ فیصلہ نبوت قرار دے کر عرصے دراز قبل حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھے ہوئے خواب ہی کا حوالہ دیا تھا۔ اللہ کی شان کہ آج حضرت شیخ کے خلیفہ اجل
حضرت مولانا محمد یوسف صاحب معطالہ دامت برکاتہم نے بھی آپ کے جس خواب کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ بطور ثبوت اس پر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خط کی مہر بھی مولانا یوسف صاحب معطالہ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ کیا حضرت شیخ کی مہر اور مولانا محمد صاحب پالنپوری کے خواب کے بعد بھی مولوی شاہد سہارنپوری کا یہ کہنا درست ہے کہ رائے گنج مرکز کی 80% عالم پر کامیاب قیادت ثابت ہو چکی ہے؟ معلوم ہو کہ رائے گنج مرکز میں بنی عالمی شورا سکڑ گئی ہے، کیونکہ اس کی قیادت کو دربار نبوت سے سیاست قرار دیا گیا تھا۔ جناب احمد لاٹ صاحب، آپ کو بھی عمرہ کیے ہوئے تقریباً سال ہونے آ رہا ہے، عمرے کو جائیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے تاکہ احمد لاٹ صاحب کا وقار بحال ہو، اس لیے کہ دربار رسالت سے احمد لاٹ صاحب کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دینے کو کہا گیا تھا اور وہ راتوں رات جدہ پہنچ گئے تھے۔ کیا یہ خواب بھی جھوٹا تھا؟ اللہ حق کو غالب فرمائے اور باطل کو نیست و نابود۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے